جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو سیشن 8 کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج اس کا لیکچر نمبر 3 ہے اور کویسچن نمبر ہم 2 کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے انٹروڈکٹری لیکچر تھا، وہ ظاہری بات ہے اس میں ہم نے جو کویسچنز نکالے تھے 20 کے قریب لگ بھگ، ان کویسچنز کا احاطہ کیا، سمجھا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اور لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم نے پہلا کویسچن جو ہے اس کا جو ہے نا وہ اس کو سمجھا کہ اس کا جواب کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے، اور وہ کویسچن تھا اسلام ہی میرا انتخاب کیوں۔ ریکارڈڈ ہے، سنا جا سکتا ہے، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا تھا بعد میں۔ اب کافی بریک کے بعد، چونکہ درمیان میں عید تھی، آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آگے کچھ جو ہے نا وہ بترتیب چلتا رہے گا سنڈے ٹو سنڈے۔ آج کے لیکچر کا ٹائٹل جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اسلام کا وراثتی نظام عادلانہ نہیں۔ یہ مطلب ایسے سمجھ لیں کہ ایک کویسچن مارک سنٹینس ہے کہ جو اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ واقعی بات کس حد تک درست ہے کہ اسلام کا وراثتی نظام عادلانہ نہیں ہے۔ لوگ جو اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، میڈیا جو اسلام کے بارے میں بات چیت کرتا ہے کہ بھائی یہ جو وراثتی نظام ہے اس کا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے اسلام کا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ میں سے اگر کوئی لیکچر نمبر 1 کا 1 منٹ کے اندر اندر کوئی سمرائز کر سکتا ہے اسے کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تو وہ سمرائز کر سکتا ہے، ہینڈ ریز کرے، میں اس سے بات لے لیتا ہوں کہ اگر اس کو یاد ہو کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں کیا چیز پڑھی تھی۔ کوئی سمرائز کرنا چاہتا ہے؟ خیر، شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی لیکچر، یعنی لیکچر نمبر 2 اب آج ہو رہا ہے، تو جب بھی ہم لیکچر نمبر 3 پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ذہن میں ہو کہ ہم نے اس کو سمرائز، میں آپ سے پوچھوں گا، کوئی آپ میں سے اس کو والنٹیرلی کروا دے۔ ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ وہ لیکچر نہیں لے پائے ہوتے، لے سکے ہوتے، تو وہ بعد میں جو ہے وہ اس سمرائز لیکچر سے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں اس کی امپورٹنس کے بارے میں، اور اگر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو بعد میں جا کے اسے لے سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سمجھتے ہیں آج کے کویسچن کی طرف آتے ہیں بلا تمہید، بہت بڑی تمہید باندھنے کی بجائے، کہ اسلام کا وراثتی نظام عادلانہ نہیں ہے۔ یہ ایک کویسچن مارک ہے لوگوں کی جانب سے، غیر مسلم کی جانب سے، ایتھیسٹ طبقے کی جانب سے۔ اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بعض اوقات رکھا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تمہیداً آپ کو بہت سی چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ انٹرنیشنلی ذرا اس چیز کو پھیلا کے دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں وراثت کے نظام کے اعتبار سے کیا طریقہ کار رائج ہے، یعنی کس طریقے سے جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے۔ دنیا کے کنٹریز ہیں بڑے بڑے، ان کے کیا جو ہے نا وہ سمجھیں کہ قانون ہیں، اور اس کے پیرلل میں جتنے بڑے بڑے ریلیجنز ہیں ان کے کیا قوانین ہیں وراثت کو لے کے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہوگا۔ دیکھیں، کمپیریزن ہی سے آپ چیزوں کو سمجھ پائیں گے نا کہ بھائی کیا چیز ہے، کس کا آپ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے، جو میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، کنٹریز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یا یونائٹڈ کنگڈم ہے، یورپ ہے، ساؤتھ یا نارتھ امریکہ ہے۔ اس کے اگر آپ قوانین کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کریں، تو جو ریسرچ میں کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے قوانین یہ ہیں کہ جو شخص مالک ہے اس زمین کا، یعنی والد ہے جو بھی ہے، وہ اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، جو جتنی جس کو دینا چاہے دے دے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ قانون ہے ایک، نمبر 1 کیٹیگری ہوگی۔ نمبر 2 کیٹیگری، جیسے مثال کے طور پر فرانس ہے یا جرمنی ہے، اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں، ریزروڈ کرتے ہیں سرٹین پرسن کے لیے، وہ چلڈرن میں سے بھی ہو سکتا ہے، بچوں میں سے بھی ہو سکتا ہے،
وہ جو ہے وہ اسپاؤسز میں سے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ کوئی ایک اسپیسیفک پرسن کو جائیداد دے دینا یہ بھی ایک طریقہ رائج ہے دنیا میں وراثت کی تقسیم کے اعتبار سے. تو یہ چیز ایک ہوگی. دوسری کیٹیگری جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اگر آپ جیوز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں کی، تو آپ کو ان میں رائج طریقہ یہ ملے گا کہ جو بیٹے کی موجودگی میں اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹی کو وہ محروم کیا جاتا ہے اس معاملے سے. اسی طریقے سے اگر آپ ہندوازم کی بات کرتے ہیں تو جو ریسرچ میں کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ بیوہ جو عورت ہے، بیوہ عورت یا سمپل کوئی عورت ہے، ان دونوں کی موجودگی میں انہیں وراثت جو ہے اسے نہیں دیا جاتا. یہ ہندوازم کے قانون میں شامل ہے. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ رکھا ہے انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں یا بڑے بڑے جو ہے نا وہ سمجھے کہ ریلیجیس پارٹیز ہیں، ان کی کیا قوانین ہیں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، اس کو آپ سمجھ چکے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ جو آپ نے سمجھنا ہے، جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام نے کیا چینج، اسلام کیا تبدیلی لے کے آیا، ان دونوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے یا ڈیورنگ اسلام، اسلام کے دوران دیگر جو قومیں تھیں وہ کس طریقے سے وراثت کو تقسیم کر رہی تھی، یہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر اس کے پیرلل میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا قوانین لے کے آیا ہے، تو میرے خیال سے زیادہ آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے سمجھنا. چلے آئیں. سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ اسلام سے پہلے کیا قوانین تھے مال کی، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے. نمبر 1، اسلام سے پہلے آپ کو پتہ ہے دو چار چیزیں اگر آپ بیسک دیکھیں جو اس وقت بھی رائج ہیں. نمبر 1، یا تو ایسا ہوتا تھا کہ پرسنل کسی کا کوئی بلیف ہے اس کے اوپر چل رہا ہوتا تھا سسٹم. نمبر 2، یا ایسا ہوتا تھا کہ ریجنل کسٹم جو ہوتا تھا نا، یعنی جو اس وقت جو جو نا وہ آس پاس اڑوس پڑوس میں جو طریقہ رائج ہے نا اسی کے مطابق تقسیم کرنا. نمبر 3، لا آف کنٹری، یعنی جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کے مطابق جو تقسیم چل رہی ہے یا کنٹری کا جو لا ہے اس کے مطابق آپ چلتے ہیں. نمبر 4، بڑی سے بڑی کوئی چھلانگ لگا لے آج کے دور میں بھی، وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایکول ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، مساوات کی، سب کو برابر دے دو جی، ٹھیک ہے. اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے جائیداد کی تقسیم کا معاملہ اس طریقے سے تھا. اگر آپ نسب کی بات کرتے ہیں تو نسب کے بیس کے اوپر وہ اسلام سے پہلے لوگ تقسیم کرتے تھے جائیداد، لیکن وہ کتنی ایسے سمجھیں کہ باؤنڈ تھی کہ نسب کے اوپر بھی جو جائیداد تقسیم ہو رہی تھی وہ باؤنڈ اتنی تھی کہ لوگ اپنے اس بیٹے کو جائیداد تقسیم کرتے تھے جو بیٹا اس قابل ہوتا تھا کہ وہ جنگ لڑے، ٹھیک ہے، جنگ کے قابل ہو، یعنی وہ آپ کا بیٹا ہو از کیپیبل آف فائٹنگ ان دی وار، جو صلاحیت رکھتا ہے کسی جنگ کے اندر لڑنے کی، اس کو وہ سارے کا ساری جائیداد جاتی تھی. یعنی کوئی اگر چھوٹا بیٹا ہے یا کوئی ایسا بچہ ہے جو نہیں لڑتا یا کسی جگہ پہ ورک آؤٹ کرتا ہے تو وہ اس کو جائیداد تقسیم نہیں دیتے نہیں تھے، اس کو جائیداد کا پارٹ نہیں بناتے تھے اسے. تو یہ ایک طریقہ کار چل رہا تھا کہ نسب کے اعتبار سے اس طریقے سے تقسیم ہو رہی تھی. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے جائیداد اس طریقے سے تقسیم کی، یا بڑی بڑی سلطنتوں کے جو مالک لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وڈیرے جو ہوتے تھے، وہ جائیداد اس طریقے سے تقسیم کرتے تھے کہ اپنے کسی ایک بیٹے کو اس کا سربراہ بنا دیتے تھے، سب میں تقسیم نہیں کرتے تھے. ان کا ریزن پتہ کیا ہوتی تھی؟ ریزن یہ ہوتی تھی ان کے ذہن میں کہ اگر ہم نے تقسیم کر دی تو ہمارے 2 بیٹوں میں 5 بیٹوں میں تقسیم ہوگی، پھر ان کے آگے 5 بیٹوں میں تقسیم ہوگی، تو اس طریقے سے تو ہمارا اس جگہ پہ یعنی اسپیسیفک پلیس پہ ہمارا کوئی روب اور دبدبہ ہی نہیں رہ جائے گا. گویا وہ ان کی تقسیم کرنے کا سٹائل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے کسی ایک اسپیسیفک پرسن کو تقسیم کر دیتے. یہ تھا پہلا ایک طریقہ نسب کی بیس کے اوپر تقسیم کرنے کا، وہ بھی باؤنڈیڈ ہوتا تھا اللہ کے رسول کے پہلے، اللہ کے رسول سے آنے سے پہلے. نمبر 2 طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اڈاپشن، یعنی کوئی ایسا بچہ جس کو اڈاپٹ کیا گیا، جس کو ہم لے پالک کہتے ہیں نا، وہ اڈاپٹڈ پرسن جو ہے اس کو جائیداد میں شامل کر لیا جاتا تھا. یہ ایک سیکنڈ طریقہ تھا، سیکنڈ چیز تھی جو اسلام کے آنے سے پہلے چل رہی تھی. نمبر 3 چیز وہ تھی حلف، جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی میری زندگی میں اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ بہت بنتی تھی، یاری دوستی تھی، میں نے کیا کیا،
میں نے اس کے ساتھ بیٹھا، میں نے قسم کھا لی، میں نے اس کو کہا دیکھ اللہ کی قسم اگر میں تیری زندگی میں فوت ہوا تو میں اپنی جائیداد تجھے دوں گا، یہ میری جائیداد تیرے نام پہ ہے۔ یعنی بعض اوقات دوستی اتنی گہری ہونے کی وجہ سے، اور وہ بھی آگے سے قسم کھاتا اور بھائی میری بھی جائیداد تیرے نام، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کام بھی چلتا تھا، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے۔ اسلام اس میں کیا ریولیوشن لے کے آیا، اسلام کیا اس میں چینج لے کے آیا، اسلام کیا اس میں تبدیلی لے کے آیا، یہ اصل میں سمجھنا ہے۔ اور ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا کیا حکمت پنہا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ جب وہ سمجھ آئے گی پھر ہمیں جو چیز نا وہ کلیئرٹی کی طرف جائے گی کہ بھائی اسلام کے اندر کیا خوبصورتی ہے اور باقی مذاہب کے اندر کیا پرابلم ہے، یا باقی کنٹریز کے جو لاز اس میں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے والی ہے جس کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام کا وراثتی نظام کسی مرد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، کیونکہ جب مرد نظام بنائے گا وراثت کا انہیریٹنس سسٹم اگر مرد ڈیفائن کرے گا تو وہ ضرور اپنے آپ کو سیکیور کرے گا اور عورت کو نیچا کر دے گا، اور اگر کوئی عورت ڈیفائن کرے گی وراثت کے نظام کو تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کرے گی، فوقیت دے گی، اور اپنے دوسرے شخص کو جو ہے نا، اگر کوئی ایز اے ہسبینڈ اس کو ہم کہہ دیں کہ چل بھائی آپ بناؤ، تو وہ کیا کرے گا، خامن کی سوچ کے اعتبار سے اس کا جو ہے وہ پریورٹی دے گا اپنے معاملات میں۔ اور اگر اس کو کہا جائے آپ مثال کو کسی کے باپ ہیں اور اب آپ نے قانون بنانا جی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، تو وہ اپنے لحاظ سے قانون بنائے گا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو قانون موجود ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آج اور ہے اور کل اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، جیسا کہ بہت سے کنٹریز کے قوانین جو ہیں ایک دن کچھ ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ریولیوشنری ٹائم آتا ہے، پیریڈ آتا ہے، اس کے بعد پھر چینج ہو جاتا ہے، پھر چینج ہو جاتا ہے، پھر چینج ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یعنی چینجیبل۔ ہمارا جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سٹینڈ کرتا ہے، یہ ریویل نالج کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس پوری دنیا کا، جس نے انسان کو بنایا ہے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ جس نے معاشرتی سسٹم کو ڈیفائن کیا، ہمارے پاس معاشرتی سسٹم بھی تو ہے نا، ہمارا پورا معاشرتی سسٹم ہے، یعنی ہمارا پورا فیملی سسٹم ہے، ہمارا ایک ایک فرد کی رسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب جب ہمارا معاشرتی سسٹم پورے کا پورا ڈیزائن ہے، وہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو اسکیجول کیا ہوا، بنایا ہوا ہے، ترتیب دیا ہوا ہے، مرتب کیا ہوا ہے۔ اب اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس معاشرتی سسٹم میں رہتے ہوئے اس کے اکارڈنگ اسلام چاہتا ہے کہ جو جائیداد تقسیم ہو وہ بھی وہی بیس بنے کہ آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہے، آپ کو اس کے مطابق کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ اصل مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر اسلام نے کیا کیا، اسلام نے یہ بھی اسلام چاہتا ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت کسی بھی ایک فرد یا ایک بندے کے پاس ہی ٹریول نہ کرتی رہے، یعنی ایک جو ہے نا وہ سردار کے پاس تھی، بعد میں اس کے ایک بڑے بیٹے کے پاس، اس کے پاس تھی، اس کے بعد اس کے ایک بڑے بیٹے کے پاس، وہ پوری جو ہے نا وہ اس زمین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اس وہاں پہ رہنے والے آس پاس کے غریبوں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا پھر اس طریقے سے جو ہے نا وہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ بھی کرتا ہوگا، ظاہری بات ہے جب ایک طاقت آتی ہے تو وہ پھر یہ سات چیزیں لے کے آتی ہے، نقصانات۔ تو جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اسلام کی جو معاشرتی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے اکارڈنگ، اور اسلام کا جو ایک تھنک ٹینک ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت جو ہے وہ ایک جگہ اسٹیٹک نہ ہو جائے، اس کو موشن میں ہونا چاہیے، وہ اس کے مطابق۔ پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو قریب لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ حقدار ہیں میت کے دور کے لوگوں سے، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں دور کے لوگوں سے، اس کو اسلام ڈیفائن کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام بڑی بڑی بیسک پوائنٹس کے اوپر اسلام سٹینڈ کرتا ہے، یہ لاجکس ہیں، اور اس کے اوپر پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ کنڈیشنز مرتب کرتا ہے کہ اس طریقے سے آپ جائیداد کو تقسیم کریں۔ اب اسلام جو ریولیوشن لے کے آیا ہے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جو میں آپ کو سے پہلے بتا چکا ہوں وہ کیا ہے وہ سمجھیں۔ دیکھیں اسلام بھی نسب کے معاملے میں دیتا ہے، جائیداد تقسیم کرتا ہے، یعنی نسب سے مراد کیا ہوتی ہے، نسب میں تین کیٹیگری اسلام ڈیفائن کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک نسب میں اصل ہوتی ہے، ایک نسب میں فرع ہوتی ہے، اور تیسری نسب میں جو ہے وہ
حواشی رشتہ دار ہوتے ہیں. اصل کیا ہوتی ہے, فرع کیا ہوتی ہے, اور حواشی کیا رشتہ دار, یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ جو ہے نا وہ اصل سے مراد والدین ہوتے ہیں, یعنی جس سے اوپر سے پشت سے آیا ہوتا ہے. فرع سے مراد اس کی اولاد ہوتی ہے, اور حواشی سے مراد اس کے مامے چاچے ماموں چاچو ادھر ادھر کے سارے ریلیٹیو جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ نسب کے معاملے میں جائیداد کہیں سٹیٹک ہو کے نہ رہ جائے. وہ اصل, فرع اور حواشی تینوں کیٹیگری کو ڈیفائن کرتا ہے. پھر ان کو کب کب کون کون سی چیز ملنی ہے ان کو بھی ڈیفائن کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا اسلام چینج یہ لے کے آیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر نسب کی بنیاد پہ کسی کو کوئی چیز دی جا رہی ہے تو وہ بڑے بیٹے کو اٹھا کے دے دی, یا وہ بیٹے کو دے دی وہ جو جنگ لڑ رہا ہے, یا وہ بیٹے کو دے دی جو پسند ہے, یعنی اپنی ڈیزائر کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی وش خواہش کے مطابق. تو یہ چیز اسلام نے اس کو ریموو کر دیا. اسلام نے نسب کے اندر یہ 3 کیٹیگریز بنا دی. اس کے بعد اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اڈاپشن کو ختم کر دیا. اسلام کہتا ہے کہ اڈاپٹڈ پرسن جو ہے, یعنی لے پالک بچہ, اگر آپ نے چھوٹے سے بچے کو کسی سے لے کے پالا ہے, اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتے, یہ اپنے اصل باپ کی جائیداد کا وارث ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام نے اس کو ریموو کیا. پھر اسلام اس کی جگہ پہ لے کے کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے میرٹل ریلیشن شپ جو ہیں, یعنی کہ خاوند اور بیوی کا جو آپس کا ریلیشن ہے, اس میں خاوند اگر فوت ہوتا ہے تو بیوی کو آبویس اسلام کہتا ہے حصہ ملے گا. بیوی اگر فوت ہوتی ہے, اس کے پاس کوئی مال موجود ہے, تو اسلام کہتا ہے اس کے خاوند کو ملے گا. گویا کہیں پہ بھی یہ قانون موجود نہیں تھا کہ میرٹل ریلیشن شپ کے اوپر آپ کسی کو جائیداد کی وراثت کا حصہ دیں. اسلام نے کیا کیا؟ اس کی بیس کے اوپر, میرٹل ریلیشن شپ کے اوپر آپ کو حصہ دیا. اور یہ بنتا تھا, ظاہری بات ہے. یہ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو بالکل آسانی کے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر سے سمجھ آ سکتی ہیں. آگے بڑھیں. اسلام نے الاتاقہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ ولا کہہ لیں آپ اسے, غلام کے معاملے میں اسلام نے کیا کیا کہ اگر کوئی آزاد کردہ غلام ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آزاد کردہ غلام کا اگر کوئی وارث نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے, اس کا جو پیچھے مالک تھا نا اصل, اس کو دے دیا جائے. ایک یہ چیز ہے. اچھا, اب بہت سی چیزیں ہیں جو پیچھے چلتی آ رہی تھی, جیسے مثال کے طور پہ ایک یہ چیز تھی جو حلف کے نام سے ہے, یعنی کہ آپ کسی کو جو ہے نا وہ ایسے قسم کھائے گا تو چلو بھی تیرا حصہ, یہ اس کا, یہ اس کا, اس طریقے سے کرتے ہیں نا. اسلام اس کی جگہ آلٹرنیٹ لے کے آیا ہے, لیکن وہ آلٹرنیٹ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیفائنڈ آلٹرنیٹ ہے اور حدود و قیود کا آلٹرنیٹ ہے. یعنی اس ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے بے مہار کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے کہ چلو جی جو آپ مرضی کرو. نہیں, اسلام 2 کنسیپٹ لے کے آئے. 2 کنسیپٹس کے اندر اسلام نے اس شخص کو جس کا مال ہے اس کو کتنا کو حق دیا ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے. اسلام نے 2 کنسیپٹ, نمبر 1 کنسیپٹ ہے اسلام کا ہبہ کا کنسیپٹ, گفٹ کا کنسیپٹ. ہبہ کسے کہتے ہیں؟ ہبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر کسی کو کوئی چیز تحفے میں دینا چاہتے ہیں, وہ آپ وارثین کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر وارثین کو بھی دے سکتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی دوست بہت عزیز ہے, اس نے آپ کے ساتھ زندگی بھر بہت معاونت کی, آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے اس دوست کو کچھ تحفہ دوں جاتے جاتے, زندگی کے آخری ایام ہیں, تو آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام بے مہار نہیں چھوڑتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اسے گفٹ دے سکتے ہیں, لیکن کتنا؟ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. پوری جائیداد کا 1/3 سے زیادہ کسی کو آپ دے نہیں سکتے, گفٹ بھی نہیں دے سکتے. یہ بات سمجھنے والی ہے جو اسلام نے ڈیفائن کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بے مہار چھوڑ دیا جائے اور وہ کہیں کسی موقع پہ اپنی اولاد کے ساتھ, بیوی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہ بنتی ہو اور وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہو, تو اسلام نے کسی شخص کو اس کی ساری مرضی کے اوپر نہیں چھوڑا. اسلام نے ہبہ کا کنسیپٹ دیا. ہبہ میں کیا کیا کہ آپ, ایک شخص آیا نا اللہ کے وسلم, میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں. کہا اللہ کے رسول پھر میں جناب وہ 2/3 یعنی کہ پورے مال کے 3 حصے کرو تو 2 حصے. فرمایا نہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول 1/2 یعنی کہ ہاف کر دوں میں. کہا نہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول 1/3 یعنی کہ پورے مال کے 3 حصے کرو تو 1 حصہ میں اللہ کی راہ میں یا کسی جگہ پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں اجازت دیتا ہوں لیکن یہ بھی زیادہ ہے, 1/3 بھی کیا ہے, زیادہ ہے.
ہبا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کسی مدرسے کو دینا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی چیز ہے، آپ کسی غریب کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، آپ دوست کو دینا چاہتے ہیں، آپ یتیم پوتوں کو، بچوں کو، کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہبا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہبا میں بھی کنڈیشن، یعنی اس کو گفٹ کی اگر مد میں لیں تو یہ بھی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وارثین میں سے کسی کو دیتے ہیں، یعنی کوئی وارث ہے، اس میں سے آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، تو اس میں کیٹیگری ہوگی، اور وہ کیٹیگری کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ ایک بیٹے کو گفٹ دیتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو، بیٹوں کے معاملے میں یا بیٹیوں کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں آپ برابری کریں گے۔ جب آپ گفٹ دیں گے کسی کو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ برابر دیں گے۔ یعنی ایک شخص نے آیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا فلاں غلام جو ہے وہ اپنے فلاں کو بیٹے کو دیتا ہوں، تو نبی کریم کو کہا آپ میرے گواہ بن جائیں، تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو، میں ایسی چیز کا میں گواہ نہیں بنتا، یعنی باقیوں کو آپ نے دیا نہیں اور آپ ایک بیٹے کو دے رہے ہوں۔ تو گویا ہبا کا کنسیپٹ سمجھ لیں، اگر وارثین میں سے آپ کسی کو دے رہے ہیں، اگر اولاد ہے تو اولاد کے معاملے میں برابری کرنی ہوگی۔ اگر ایک بیوی ہے تو آپ ہبا کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کو گفٹ کرنا چاہیں، اور اگر ایک بیوی سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک کو اگر آپ نے کوئی چیز گفٹ کی ہے تو دوسری کو بھی گفٹ کریں گے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ آتے ہوئے ذہن میں آپ کو رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار ہے، اور اس کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی، میرے مرن تو بعد فلاں جڑا پلاٹ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تیرا ہے، تو بھائی فلاں پلاٹ تیرا، یہ آپ نے کیسے بات کر دی؟ مرنے کے بعد تو آپ تقسیم کر ہی نہیں سکتے، مرنے کے بعد والا جو مال ہے وہ تو تقسیم ہوگا قرآن کریم کے ڈیفائنڈ میتھڈ سے، آپ تو کر ہی نہیں سکتے، کسی کو اس طرح گفٹ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ گفٹ ہوتا ہے زندگی کے اندر، اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے، بیوی کو کچھ دینا ہے، حوصلہ پڑ گیا آپ کو تو دو بھائی، پھر آپ زندگی میں دو گے، یہ نہیں کرو گے کہ بھائی میری مرنے کے بعد لے لینا۔ مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، کیسے؟ وہ تقسیم ہوگی جو قرآن کریم نے ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی جائیداد کو زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جائیداد تقسیم کی ہی نہیں جا سکتی اکارڈنگ ٹو قرآن کریم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو یہ ایک ہبا کی مد میں آئے گا نا، آپ گفٹ کر رہے ہیں، چونکہ مما ترکہ تو آتا ہے انسان نے جو چھوڑا ہے مرنے کے بعد، جس کو قرآن کریم بار بار کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، وہ نمبر 11 اور 12 کے اندر، تو وہاں پہ تو وہ کہتا ہے مما ترکہ، جو آپ نے چھوڑا ہے، تو چھوڑتا ہے انسان زندگی کے بعد، مرنے کے بعد چھوڑتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر زندگی میں کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہبا کے کانسیپٹ میں آتا ہے، گفٹ کے کانسیپٹ میں آتا ہے، اور وہ گفٹ بھی آپ ظاہری بات ہے 1/3 سے زیادہ دے ہی نہیں سکتے کسی کو۔ اور پھر اگر وارثین کو دے رہے ہو گفٹ، تو وارثین کو بھی آپ گفٹ کیسے دے سکتے ہو؟ وہ بھی آپ برابر برابر دو گے۔ تو یہ چیز اسلام نے ڈیفائن کی، یعنی کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس بندے کے لیے جو جائیداد رکھ رہا ہے، اس کو یہ باور کروایا گیا اسلام کی طرف سے، اس کا تکبر اور کبر ختم کیا گیا ہے کہ یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ کے مرنے کے بعد اللہ کے بنائے گئے، اللہ کے دیے گئے طریقے کے مطابق ہی یہ خرچ ہوگا۔ زندگی میں بھی اگر آپ نے آگے ایسے نہیں کرنا کہ آپ کسی بچے کو عقد کر دیں کہ چلو جی آپ کو میں نے جائیدادیں نہیں دینی، آپ تو میری بات ہی نہیں سنتے، تو ایسا بھی پاسبل نہیں ہے، اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، گویا ریسٹرکٹ کرتا ہے اس معاملے میں۔ تو یہ اسلام کی ریولیوشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے جو تبدیلی لے کے آیا۔ اگلی بات سمجھیے، اسلام نے دوسرا جو کانسیپٹ دیا ہے ہبا، اور دوسرا کانسیپٹ دیا ہے وصیت کا۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے بارے میں آپ کو پتہ قرآن کریم کا حکم بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصیت کے معاملے میں جو ہے نا، اس معاملے میں بہت سی احادیث مروی ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، مومن بندہ ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ شام نہ ہو، ایسے کچھ کے کچھ مفہوم الفاظ ہیں، تو اس کی وصیت جو ہے وہ رائٹ آؤٹ ہو، ٹھیک ہے، اگر وصیت کرنی ہے کسی کو تو وہ لکھی ہوئی ہو۔ ہاں، آج کل وصیت کا کانسیپٹ ہی بالکل نکل گیا نا، لوگ لکھتے نہیں ہیں، وہ لکھنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی وصیت نامہ لکھ کے رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وصیت کی اس معاملے میں بڑی اہمیت ہے۔ وصیت یہ ہے کہ آپ کوئی وصیت کرتے ہیں اس معاملے میں کہ میرا فلاں چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، فلاں چیز فلاں کو دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور وصیت بھی آپ کو پتہ ہے 1/3 سے زیادہ، پورے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ آدمی وصیت کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کرے گا بھی تو مانی نہیں جائے گی، بات سمجھتے ہیں، وصیت 1/3 سے زیادہ مانی بھی نہیں جائے گی۔ تو وصیت کو آپ سمجھ لیں کہ وصیت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو وارث بندہ ہے نا، یعنی جس کو وراثت ملنی ہے،
آپ کو جی میری فلاں بیٹی ہے فلاں بیٹا ہے بہت کمزور ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا وہ ایکسٹرا فلاں دے دینا پلاٹ، دے ہی نہیں سکتے آپ۔ وصیت کے معاملے میں یہ بات جان لیں، لا وصیت لوارث، وارث جو بندہ ہے نا، جو مرنے کے بعد وارث بنے گا، یعنی اس کو جائیداد ملنی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن کریم، تو اس کو آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ یہ چینج ہے جو اسلام لے کے آیا۔ تو میرے خیال سے میں جو بیسک چینج سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ ایک طرف بہت سے کنٹریز اور بہت سے ریلیجیس پارٹیز ہیں، وہ کسی ایک جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرتے، ان کو خود اعتماد نہیں ہے کہ وہ جو رول لے کے چل رہے ہیں وہ رول ان کو چینج کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں پرابلم۔ کوئی شخص اپنی ول سے اس کو خرچ کر رہا ہے، یعنی جس کی مرضی جائے جتنا مرضی خرچ کرے، کچھ رول ایسے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ جو آس اڑوس پڑوس میں کوئی چل رہا ہے نا ذہن کہ بیٹوں کو دے دو یا بیٹیوں کو دے دو، فلاں کو نہ دو، اس کو نہ دو، وہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، سب کو ایکول ٹریٹمنٹ، سب کو برابر دے دو، یعنی کوئی ایک ویژن نہیں ہے، وداؤٹ ویژن چل رہا ہے۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ لا آف کنٹری، ہمارے ملک کا جو لا ہے صحیح ہے غلط ہے، جیسا ہے ایسا ہے ویسا، جیسا کر کے دے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اسلام کانفیڈنٹل ہے، اسلام ریویل نالج کے اوپر سٹینڈ کر رہے، اسلام لاجکس کے اوپر سٹینڈ کر رہے، اسلام جس ریولوشن کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو آپ کے پاس آئے ہیں نا، یہ کوئی تبدیل ہونے کے لیے نہیں آئے، چینجیبل نہیں ہے۔ یہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون سے انسان کی معاشرتی رسپانسبلٹی کتنی ہے اور اس کو کتنا حصہ دینا چاہیے۔ گویا یہ کنسیپٹ بندے کا سب سے پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ میں جو اعتراضات ہیں وہ ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے پاس ذاتی ہے کیا، ٹھیک ہے، وہ کسی لاجک کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ایسا سمجھیں کہ شکوک و شبہات کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں اور وہ بات اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لو جی اسلام فلاں ہے۔ حالانکہ آپ لوگ جو ہیں اور آپ کے پاس جو قرآن کریم کی طاقت ہے، پاور ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت محافظ، حافظ، ایسا سمجھے کہ محفوظ قرآن کریم آپ کے پاس موجود ہے، ریویل نالج آپ کے پاس موجود ہے، خالق کا دیا ہوا قانون آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کی ظاہر بات ہے حکمت سے خالی تو نہیں ہے نا۔ تو یہ چیز آپ لوگ جو ہے نا وہ سمجھ لیں۔ اب ذرا آتے ہیں، ذرا اعتراضات کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں میں اس میں وراثت کے حصوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ ایک بہت لمبا ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم سورۃ نساء کے اندر کچھ ڈسکشن کر چکے ہیں، اور سورۃ نساء کا ہمارا جو ہے نا وہ تھا سیشن تھا، وہ سورۃ نساء کے لیکچرز ریکارڈڈ ہیں، 30 لیکچرز کے اوپر جو ہے نا وہ سورۃ نساء ریکارڈڈ ہے، اور وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، وہ بھی اس طریقے سے آن لائن ہی تھا، تو آپ لوگ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں، اس میں ڈیٹیل موجود ہے۔ جو چیز میں آپ لوگوں سے ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تمہید کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسلام نے اگر جائیداد کو تقسیم، وراثت کو تقسیم کرنے کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ اسلام کی جو بات ہے وہ اس ریویلڈ نالج کے اوپر ہے، قرآن کریم کے اوپر ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اعتراضات کے اوپر۔ کچھ اعتراضات تو کچھ سمجھ آتی ہے اور کچھ اعتراضات کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ مسکنسیپشن ہے، ٹوٹلی مسکنسیپشن۔ پہلا مثال کے طور پہ اعتراض جو ہے وہ اسلام کے وراثتی نظام کے اوپر جو میں ایڈنٹیفائی کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ وومن ریسیو ہاف دا شیئر آف مین للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت جو ہے وہ ہاف شیئر پاتی ہے آدمی کے مقابلے میں۔ یہ تو بہت بری بات ہے جی، یہ کیوں اس طرح ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا وراثتی نظام جینڈر کے اوپر بیس نہیں کرتا، یعنی اسلام کو آپ کے جینڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ عورت ہیں یا آپ مرد ہیں۔ اسلام کو یہ ہے کہ اسلام نے اس سے پہلے جو ڈیفائنڈ اسلام نے معاشرتی سسٹم کیا ہے، اس معاشرتی سسٹم کے اوپر اسلام نے مرد کے اوپر کیا رسپانسبلٹی رکھی ہے، عورت کے اوپر کیا رسپانسبلٹی رکھی ہے، اکونومیکل سسٹم آف فیملی کون بیئر کرے گا اور کس کے اوپر کون کون سی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام اصل میں اس بیس کے اوپر تقسیم کرتا ہے، اس لاجک کے اوپر تقسیم کرتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں اور آپ عورت ہیں تو اس لیے ہی نہیں، اس کو کیا اس لیے لینا دینا۔
اس نے مرد کی رسپانسبلٹی رکھی ہے، اور وہ ذمہ داری اسلام میں کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دیکھو مردوں کو میں اس بات کا حکم دے رہا ہوں، اللہ کے فرمان کہ بھائی جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ، جو خود پیو وہ پلاؤ، جو خود پہنو وہ پہناؤ. یعنی عورتوں کو اپنے گھر میں آپ نے سسٹم جو بیلنس کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب ایک ذمہ داری معاشرتی سسٹم کے اوپر اسلام لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکانومک کو بھی تو اس کو سپورٹ کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری تو اس کے اوپر تھوپ دی لیکن اب اس کو اکانومیکلی کوئی بیک گراؤنڈ کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ مرد جو ہے اس کو اور جگہ سے پھر وراثت بھی نہیں آنی، اگر آپ غور کریں. یعنی کہ اس کو اس اعتبار سے وراثت کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے یہ والا میرا پیسہ ریزرو ہو جائے گا، اس کے بعد جب میری شادی ہوگی تو میری بیوی کی جو والدین کی وراثت ہوگی وہ میرے پاس آئے گی، یا میری جو نا وہ بیوی مجھے کچھ مال دے گی، میں اس طریقے سے گھر کو چلاؤں گا. اس کنسیپٹ ہی نہیں ہے. میں بعض اوقات ایک مثال دیتا ہوں جو میں نے سورۃ النساء میں بھی دی تھی، وہ مثال ذرا آپ غور سے سنیے گا. وہ مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1.5 لاکھ روپے ایک شخص جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس، یا ہم 10 لاکھ کر لیتے ہیں، چلیں 10 لاکھ روپیہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہے نا وہ چھوڑ کے دنیا سے چلے گیا. اب جو ہے نا وہ 10 لاکھ کو تقسیم کرنے کی باری آئی. یعنی اس کی اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صرف بیٹا اور بیٹی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے 10 لاکھ کو تقسیم کرنا ہے. ظاہری بات ہے مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا. 10 لاکھ کو ہم 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے 3 پوائنٹ جو ہے نا وہ سم تھنگ آ جائے گا، 3.3 لاکھ کہہ لیں آپ. تو 3.3 لاکھ جو ہے وہ عورت کو اٹھا کے دے دیا جائے گا، باقی جو ہے وہ مرد کو دے دیا گیا. اب آپ ایک بات مجھے بتائیں، عورت کو دیا ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، مرد کو دیا ڈبل. ٹھیک ہے. 6.66 دے دیا مثال کے طور پہ لاکھ، اس کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا. اسلام رسپانسبلٹی کیسے شفٹ کرتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، بیٹی موجود ہے گھر میں، جو اس کا بھائی ہے وہ رسپانسبلٹی لے گا اس کی شادی کی، اچھی جگہ پہ خرچے کی. تو اسلام اس کو جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ جاؤ بھائی اپنی بیٹی اپنی بہن کی شادی کرو. وہ کرے گا، اب وہ خرچہ کرے گا، اب وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ بھی ہوں گے، ظاہر بات جو کماتا ہوگا وہ بھی ہوں گے، کچھ خرچ ہوں گے اس کے وہاں پہ. اس کے بعد یہی عورت جو ہے وہ جب آگے جائے گی، اسلام پھر بھی اس عورت کے اوپر معاشرتی ذمہ داری، یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی شخص کمانا چاہے، عورت کمانا چاہے نہ کمانا چاہیے، ایک الگ کیٹیگری کا موضوع ہے. اس کو پھر کبھی موقع ملے تو اس کو ڈیفائن کریں گے. لیکن بالفرض اگر عورت آگے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے خامند کو سب سے پہلے حکم ہے کہ بھائی اس کو آپ جو حق مہر دو. ٹھیک ہے. حق مہر کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے. گویا اس کو پھر وہاں سے مال مل رہا ہے اور وہ مال وہاں سے لے رہی ہے، اس کا اپنا مال بھی سیو، اس کی شادی بھی کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر. اب شادی ہو گئی تو حق مہر بھی کوئی اور دے گا. اب اس کا خامند فوت ہوا تب بھی اس کی جائیداد میں وہ وارث بنے گی. دوسری طرف اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ جو اس کا بھائی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا 6.66 لاکھ لے کے، جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس کو تو بہت مل گیا مال، اس نے اپنی سسٹر کی شادی کی. شادی کے بعد اس نے اپنی شادی بھی خود کرنی ہے. یعنی اسلام اس کی بہن کو یہ نہیں کہتا دیکھو اچھی چیز، دیکھو آپس کے اخلاق اچھے ہوں، ایک دوسرے کی معاونت کا جذبہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ اپنے کسی بھائی کی یا بہن کی معاونت کر دیتے ہیں، یہ ایک الگ کیٹیگری کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت رسپانسبل پرسن کس کو کہہ رہا ہے اسلام؟ وہاں پہ وہ اس کی جو ہے نا وہ سسٹر کو نہیں کہتا کہ بھائی اسلام پابند نہیں کرتا کہ بھائی اب آپ اپنے بھائی کی شادی لازمی کرنی ہے، نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کا بھائی ہے یہ اپنی شادی بھی خود کرے گا. اب جو وہ شادی کرے گا اس میں بھی انویسٹمنٹ خرچ ہوگا. اس کے بعد جو اس کے گھر عورت آئے گی، اس کی بیوی، وہ بھی اس کو یہ نہیں کہے گا تو مجھے پیسے دے، اس کو پھر حق مہر دینا پڑے گا. دوسری طرف وہ عورت گئی، اس کو گھر چلانے کے لیے اس کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرد اس پورے گھر کو چلائے گا، سٹیبل کرے گا، کیونکہ رجال قوامون. دوسری طرف اس کا بھائی کھڑا ہے، اس کے پاس عورت آئی ہے، اس نے حق مہر بھی دی ہے، اپنی شادی خود بھی کی ہے، اپنی سسٹر کی شادی بھی کی ہے. اگلی ذمہ داری اس کے اوپر معاشرتی سسٹم میں یہ رکھی اسلام نے کہ اب یہ جو گھر چلے گا وہ گھر بھی اس شخص کے خرچے سے چلے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اسلام کے معاشرتی سسٹم کو سمجھے بغیر
اسلام کے وراثتی سسٹم کو سمجھنے کی کوشش جب کرتے ہیں نا، پھر اس میں شکوک و شبہات کا جو ہے نا وہ معاملہ رہ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کا جو معاشرتی سسٹم ہے، یہ اس کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں نا، یورپ جن کی چکا جون دیکھ کے آپ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ ادھر چلے جاؤ، ویسا کر لو ویسا کر لو، اور امریکہ ساؤتھ یا نارتھ، ان کے قوانین آپ دیکھ لیں، والدین کو سنبھالنے کے اعتبار سے، بچوں کو سنبھالنے کے اعتبار سے، رسپانسبلٹی کے اعتبار سے کیا ہیں، اور اس کے مد مقابل اسلام کے قوانین کیا ہیں، تو آپ اطمینان قلب کا مظاہرہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو فیملی سسٹم ہے، ہمارے پاس جو معاشرتی سسٹم ہے، دیٹ از اے اسٹرانگ سسٹم، ٹھیک ہے، جس میں کسی کو جس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پتہ ہے، اس کو وہ کرنا ہے، باقی اخلاقی چیزیں الگ چیزیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو گویا یہ جو سب سے پہلا اعتراض لوگوں کی طرف سے ہوا کہ وومن ریسیو ہاف دا شیئر آف مین، اس کو آپ ذہن سے ریموو کر دیں۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جنڈر بیس اسٹڈی نہیں ہے، جس کو جنڈر بیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خیر، ایک اور اعتراض جو ہے وہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے، یہ کلاس دیجیے گا۔ اچھا، ایک اور اعتراض جو ہے وہ جو میں آئیڈینٹیفائی کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ نان مسلم کین ناٹ انہیرٹ فرام مسلم، یعنی کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر جیسے کہتا ہے نا کہ کافر کی وراثت کا حقدار مسلمان نہیں ہے اور مسلمان کی وراثت کا حقدار کافر نہیں ہے، یہ اسلام کا رول ہے۔ تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ الحمدللہ، لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، کافر کو دے نہیں رہے، ٹھیک ہے، اور کافر اگر باپ ہو گیا تو بچوں کو نہیں ملے گا۔ تو یہ میں کہتا ہوں اعتراض کی بجائے مسکنسیپشن۔ دیکھیں، ایک شخص اسلام کے رول کو ہی نہیں مانتا، وہ اس کی جائیداد کو اسلام کے مطابق کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ نہ وہ لے سکتا ہے پھر اس معاملے میں، نہ وہ دے سکتا ہے، یعنی ایک کافر بندہ ہے، نہ وہ جائیداد لے سکتا ہے نہ وہ اپنی جائیداد نیچے دے۔ یہ اسلام کا رول ہے بھائی، آپ اسلام میں آئیں گے تو اکارڈنگ ٹو اسلام تقسیم کریں گے نا۔ اگر آپ اسلام میں ہیں ہی نہیں تو پھر آپ یہ کیسے بات کریں گے کہ بھائی اسلام کے مطابق یہ جو اسلام نے جو کافر کو وراثت نہیں دی اور کافر باپ کی وراثت جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس کے بچوں کو نہیں جاتی؟ تو یہ تو obvious بات ہے نا، اس کو تو سمجھ، اس کو تو ایسی جو ہے نا وہ لوگوں کا پھیلایا ہوا مسکنسیپشن ہے۔ چلیں، اچھا، ایک کویسچن جو ہے وہ مجھے بڑا پیارا ملا، ایک مسکنسیپشن کہہ لیں، وہ مسکنسیپشن نہیں ہے، وہ ہے سمجھے کہ شکایت ہے، اور وہ شکایت ہے میلز کی طرف سے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے فیمنسٹ، تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی میلز کی طرف سے جو اعتراض ہوگا اس کو ہم کیا کہیں، فیمنسٹ کہیں؟ تو وہ میلز کا اعتراض یہ ہے کہ بھائی اونلی میل ہیئر ہیو رسپانسبلٹیز، یعنی کہ بھائی جو میل ہے اس کو وراثت دے کے نا ساری ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ میلز کا اعتراض ہے، میں اس کو کیا کروں بھائی؟ بات سمجھتے ہیں؟ اعتراض کرنے میں ہے تو یہ اس طریقے سے ہوگا، میل کہے گا بھائی مجھے اتنی رسپانسبلٹی ہے، بھائی اے اپنے پیسے رکھو، میرے تو اتنی رسپانسبلٹی نہ پاؤ کہ بھائی میں اے بھی چلانا ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خالق جانتا ہے کہ مرد کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قوت و طاقت بنائی ہے، اس کے اندر جو ایبلٹی کیپیبلٹی پیدا کی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت پیدا کی ہے، کوالٹی پیدا کی ہے، وہ اپنی اس ڈومین میں رہ کے کیا کر سکتی ہے بہتر، پراپر۔ بات سمجھتے ہیں؟ انسان کے بارے میں خالق سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ انسان تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا نا۔ تو اس وجہ خالق کا فیصلہ اٹل ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ خالق سے سوال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ کیوں کیا ہے۔ خیر، چوتھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹی ان پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کا وراثتی نظام ہے، یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ آپ ویسے بات کرتے ہیں کہ وراثتی نظام ہے آپ کے پاس، تو آپ جو ہے نا وہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ تو نظر نہیں آتی۔ تو یہ بات یقیناً ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ ہمارے یوتھ اسپیشلی اور باقی لوگ وراثت کے نظام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس طریقے سے وہ دادا نے کیا غلط تقسیم،
ابا جان نے بھی وہی کیا، بچوں نے بھی آگے وہی کیا، اور وہی غلط سسٹم رائج رہا. کسی شخص نے ہمت نہیں کی کہ جو وراثت کو جاننے والا شخص ہے اس کے پاس جا کے بیٹھا جائے اور جا کے اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ ہماری وراثت ہے، آپ ہمیں بتا دو کہ یہ وراثت کس طریقے سے تقسیم ہونی ہے، آپ قرآن و سنہ کا نالج رکھتے ہیں. ہم نے کہا بس ٹھیک ہے جی. اچھا اب لوگوں کا کنسیپٹ جب دیکھیں، لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو سب سے پہلے تقسیم ہوتی ہے، حالانکہ اسلام نے بیٹے اور بیٹی کو سب سے اینڈ میں تقسیم میں رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں اسلام نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے جن کا حصہ مقرر کیا نا، خاوند کا، ماں کا، باپ کا، بیوی کا، ان کو سب سے پہلے جائیداد تقسیم ہوتی ہے. پھر جو بچا ہوا مال ہوتا ہے نا وہ جا کے بیٹے اور بیٹیوں کو ملتا ہے. ادھر سب سے پہلے بیٹی، ادھر جو ہے نا وہ وراثت کے معاملے میں بیٹی اور بیٹا سب سے پہلے کلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور بیٹی تو جاری جو ہے نا وہ کم کلیم کرتی ہے، بیٹا سب سے پہلے کلیم کر ہوتا ہے، لے جی سارا مال ہی میرا ہے. نہ اس کو اس کی ماں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا کہ میری جو ابا جان ہے ان کی بیوی کا بھی کوئی حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کا ظاہری بات ہے لیک آف نالج ہے. تو یا تو لیک آف نالج ہے یا جان بوجھ کے اس کے اوپر سستی کا مظاہرہ ہے. اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کو آپ اس کی پکڑ کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ جو ہے نا سورہ نساء کی 13 اور 14 نمبر آیت پڑھ لیجئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جہنم میں وراثت کے معاملے میں جو دغا بازی کرے گا ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، جہنم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی بات بہت کم کرتے ہیں. جنت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. جہنم کے معاملے میں جب ہو جائے نا تو پھر اس چیز کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. بہرحال یہی میرے خیال سے 4 بیسک جو ہے نا وہ پوائنٹس سے جو میں سمجھ پایا ہوں، جو میں آئیڈینٹیفائی کر پایا ہوں. اب میں آپ کے کویشچن بھی لے لوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کویشچن ہے کہ بھائی یہ بھی جو ہے نا وہ اعتراض کرنے والوں کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ بھی آ جائے گا سامنے. بہرحال ہماری جو ہے نا وہ میٹنگ کا جو ٹائم لیمٹ ہے وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور یہ ابھی میرے خیال سے 7-8 منٹ رہتے ہیں. اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو ہینڈ ریز کر سکتا ہے، نہیں تو میرے خیال سے لنک دوبارہ جنریٹ کرنا پڑے گا. اگر ٹیم کر دے گی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر